اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ محترم سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت سورہ کوثر، اس کی انشاءاللہ تشریح اور تفسیر بیان کی جائے گی۔ اکثر لوگوں کے اور اکثر مسلمانوں کے، بڑے ہو یا چھوٹے ہوں، قرآن کریم کی یہ سورت یاد رہتی ہے اور اکثر لوگ اس کو نماز میں بھی پڑھتے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ بہت چھوٹی سی سورت ہے، لیکن قرآن کریم کی ایک ایک آیت، قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی چھوٹی سورت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے، اور ساری زندگی گزر جاتی ہے۔ جو قرآن کریم اللہ نے ہدایت کے لیے اتارا تھا، جو لوگوں کی رہنمائی کے لیے اتارا تھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے قرآن کریم کیوں نازل فرمایا ہے؟ کبھی ساری زندگی اس کو سمجھنے کی ہم کوشش اور محنت نہیں کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، ساری زندگی اس کی تلاوت میں گزر جاتے ہیں اور اس کو ہر نماز میں پڑھتے ہیں، حفاظ کرام سے سنتے ہیں، لیکن اس کا کیا مطلب ہے یہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ لہٰذا کوشش کرے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھے اور اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی ایک اس چھوٹی سی صورت میں کیا بیان کرنا چاہتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، کیونکہ قرآن کریم ہدایت کے لیے اتارا گیا ہے، اور ہدایت اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے معنی اور مطالب پر غور کریں۔ تو انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس صورت میں صرف 3 آیتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی 3 آیتیں ہیں۔ قرآن کریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا اترتا رہتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد 2 طرح کی تھی، لڑکے اور لڑکی، دونوں طرح کے پیدا ہوئے تھے، لیکن آگے جو اللہ کے نبی کی جو نسل بڑھی ہے وہ لڑکی کی طرف سے اور لڑکی کی اولاد کی طرف سے بڑھی ہے، آگے چلی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ان کی زندگی میں ہی فوت پا گئے تھے، جتنے بھی بیٹے تھے سب کے سب زندگی میں ہی فوت پا گئے تھے، اور آگے جو اللہ کے نبی کی نسل چلی ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے چلی ہے، لڑکی کی طرف سے چلی ہے۔ اور جس کی زندگی میں اس کے بچے ہی فوت ہو جائے تو کفار مکہ اس کے بارے میں یہ سمجھا کرتے تھے کہ یہ بالکل بے نام و نشان ہو جائے گا، اس کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا، اس کو کوئی جاننے والا نہیں ہوگا، اس کا کوئی ہمدرد اور خیرخواہ نہیں ہوگا۔ گویا کہ یوں سمجھیے کہ اس کو کفار مکہ ناکام اور برباد سمجھا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اولاد کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی کو کفار مکہ نے ابتر کہنا شروع کیا۔ اس سورت کی جو تیسری آیت ہے ان شانئک هو الابتر، تو ابتر کا مطلب یہی ہے کہ جس کی اولاد، مذکر اولاد، بیٹے سارے کے سارے ختم ہو گئے ہوں، جس کے بعد اس کی نسل برباد اور ختم ہو گئی ہو، جس کے بعد اس کا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہا ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ یہ طعنہ دیا کرتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے، ان کو خوشی دینے کے لیے، اللہ کے نبی کو خوش کرنے کے لیے اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ کیا کہا؟ انا اعطیناک الکوثر،
یہ کفار مکہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نرینہ اولاد اور مذکر اولاد بیٹے سب ختم ہو گئے، آپ بے نام و نشان ہو جائیں گے، آپ برباد ہو گئے، آپ ناکام ہو گئے، آپ قبیلے سے الگ تھلگ ہو گئے، آپ بالکل بھی پریشان نہ ہو، اللہ نے تو آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ اگر آپ کے پاس بیٹے نہیں رہے تو اللہ نے دوسری بہت ساری چیزیں دی ہے۔ تو اللہ کے نبی کو تسلی دینے کے لیے یہ سورت نازل فرمائی گئی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، انا بے شک ہم نے، اعطیناک آپ کو عطا کی، آپ کو دی، الکوثر کوثر عطا کی۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ یہ کوثر کیا چیز ہے؟ کوثر کے معنی آتے ہیں بہت ساری نعمتیں اور بہت ساری اچھی چیزیں۔ اللہ فرما رہے ہیں آپ کے بیٹے نہیں رہے، لیکن اللہ نے بے شمار اور لا تعداد، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، ایسی بہت ساری نعمتیں اور اچھی چیزیں آپ کو دی ہے۔ کوثر کا مطلب یہی ہوتا ہے، اتنی نعمتیں اور اتنی اچھی چیزیں جس کی کوئی انتہا نہ ہو، بے شمار نعمتیں۔ جیسے آپ کو اچھے اخلاق دیے ہیں، اور اچھے اخلاق اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح کوثر کے اندر اور بہت ساری نعمتوں کے اندر آپ کو نبوت بھی دی ہے۔ کفار مکہ کو کسی کو نبوت نہیں دی، آپ کو نبوت عطا کی ہے۔ اللہ کی ایک نعمتوں میں قرآن کریم ہے، اللہ نے ایک عظیم کتاب اپنا کلام قرآن کریم بھی آپ پر نازل فرمایا ہے۔ اسی طرح آپ کو اگرچہ جسمانی اولاد نہیں دی، لیکن آپ کے ماننے والے دنیا میں بے شمار لا تعداد کروڑوں اربوں کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے موجود ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہے۔ اللہ آپ کو تسلی دے رہے کہ کوثر دیے، کوثر کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں۔ اللہ نے آپ کا نام بلند کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ دنیا کے گوشے گوشے میں، دنیا کے چپے چپے میں اللہ کے نبی کا نام لینے والا، ان سے محبت کرنے والا، ان سے عشق کرنے والا، ان کو چاہنے والا، ان کے اوپر اپنی جان قربان کرنے والا، اللہ کے نبی کے نام پر اپنا مال قربان کرنے والا، دنیا کے کونے کونے میں اللہ کے نبی کا عاشق موجود ہے۔ اسی طرح اللہ نے اپنے نبی کو مقام محمود، جو آخرت میں ایک خاص مقام ہے، وہ بھی عطا کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی کو جو کفار مکہ دعنا دیا کرتے تھے، جس سے آپ کو غم ہوا کرتا تھا، تو آپ کو تسلی دینے کے لیے اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی، اور پہلی ہی آیت میں فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ اگرچہ آپ کے پاس جسمانی اولاد نہیں ہے، لیکن اللہ نے بہت ساری نعمتیں آپ کو دی ہے۔ انہی نعمتوں میں سے کچھ نعمت یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے شمار کرائی ہے۔ اسی طرح کوثر کے اندر دو نعمتیں اور ہیں جو آخرت میں آپ کو ملے گی، ایک ہے نہر کوثر اور ایک ہے حوض کوثر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں ایک نہر دیکھی، جنت کے اندر ایک نہر دیکھی جو انتہائی خوبصورت، جس کا پانی سفیدی میں چاندی اور برف سے بھی زیادہ سفید اور برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا، جو ایک دفعہ اس کو پی لے گا کبھی بھی اس کو پیاس نہیں لگے گی، اور جو اس کو نہیں پیے گا تو وہ کبھی بھی سیراب نہیں ہوگا، اور اس کے پیالے جو اس کے کناروں پر رکھے ہوئے ہیں وہ ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج میں وہ نہر دیکھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یہ نہر کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، اور قیامت کے دن آپ اس سے اپنے امتیوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو اس سے پانی پلائیں گے، اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیں گے۔
یہ ہو گئی نہر کوثر. ایک ہے حوض کوثر. حوض کوثر یہ جنت میں جانے سے پہلے ایک حوض ہے. نہر جنت کے اندر ہو گئی اور حوض جنت سے باہر ہو گیا. قیامت کے دن دو نالیاں جنت میں سے نہر میں سے نکل کر آئے گی، کوثر نہر میں سے، اور وہ دو نالیاں جو باہر حوض بنا ہوا ہے اس کے اندر اس کا پانی آ کر گرے گا. قیامت کے دن قیامت کے میدان میں اللہ کے نبی اس حوض سے جو جنت کی نہر کوثر سے آ رہا ہے اس میں سے پانی لے لے کر اپنے امتیوں کو پلائیں گے، اپنی روحانی اولاد کو پلائیں گے. تو نہر کوثر الگ ہے اور حوض کوثر الگ ہے. نہر کوثر جنت کے اندر ہے اور حوض کوثر ایک باہر حوض ہے جس میں نہر کوثر سے ہی پانی آئے گا. تو اللہ کی نعمتوں میں سے جو اللہ نے آپ کو عطا کی کوثر بھی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کو غمگین نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے جہاں قرآن کی نعمت، روحانی اولاد کی شکل میں آپ کو ایک نعمت، نبوت کی نعمت، اور اسی طرح پوری دنیا میں آپ کے چاہنے والوں کی ایک نعمت، قیامت کے دن حوض کوثر، مقام محمود، نہر کوثر، یہ سب اللہ نے عطا کی ہے. لہٰذا آپ خوش ہو جائیے، آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ کے نبی کو اس آیت میں تسلی دی گئی ہے. انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے. فصل لربک وانحر، لہذا صلی نماز پڑھیے، وانحر اور قربانی کیجیے. اللہ نے اس دوسری آیت میں شکرانے کے طور پر اپنے نبی کو فرمایا کہ نماز بھی پڑھو اور قربانی بھی کرو اپنے رب کے لیے. فصلی لربک وانحر، لہٰذا آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں. اللہ نے جب پہلی آیت میں یہ فرمایا کہ اللہ نے آپ کو بہت ساری نعمتیں دی ہیں، تو آپ شکرانے کے تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں. شکر کس طرح ادا کریں؟ فصلی، نماز پڑھیں، وانحر اور قربانی بھی کریں، لربک، اپنے رب کے لیے. دو کام کے ذریعے اپنے رب کا شکریہ ادا کریں. اچھا، فصلی، نماز پڑھے. کون سی نماز پڑھے؟ کوئی سی بھی نماز. یہاں صلی سے مراد کوئی خاص نماز مراد نہیں ہے. فصلی چاہے وہ نفل ہو، فرض نماز ہو، واجب نماز ہو، سنت ہو، صبح کی ہو، شام کی ہو، 4 رکعت والی ہو، 2 رکعت والی ہو، بس آپ نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے. وانحر، اور قربانی کریں. کون سی قربانی؟ کوئی سی بھی قربانی، جو بھی کرے اپنے رب کے لیے کرے، چاہے وہ نفلی قربانی ہو، واجب قربانی ہو، سنت والی قربانی ہو، یا بڑے جانور کی قربانی، چھوٹے جانور کی قربانی. تو اپنے رب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آپ نماز بھی پڑھیں اور قربانی بھی کریں. اچھا، اللہ نے یہاں شکریہ ادا کرنے کے لیے اپنے نبی کو 2 باتوں کا حکم دیا، نماز کا اور قربانی کا. انہی 2 کا کیوں ذکر کیا ہے؟ باقی کام بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ آپ اس طریقے سے روزہ رکھ کر شکریہ ادا کریں، فلاں کام کر کے، حج کر کے شکریہ ادا کریں. لیکن یہ 2 اس لیے ذکر کیے ہیں کیونکہ کفار مکہ اس وقت ان 2 باتوں میں انتہائی غلاظت میں اور گندگی میں گرے ہوئے تھے. وہ ان کاموں میں انتہائی اعلیٰ درجے کا شرک کیا کرتے تھے. کفار مکہ عبادت تو کرتے تھے لیکن اللہ کے لیے نہیں، بلکہ اپنے من گھڑت معبودوں کے لیے اور بتوں کے لیے. قربانی تو کیا کرتے تھے لیکن اپنے معبودوں کے لیے، اپنے من گھڑت بتوں کے لیے، اللہ کے لیے نہیں کرتے تھے. تو خاص طور پہ کفار مکہ کی مخالفت کرنے کے لیے کہ قربانی اور نماز تو اور عبادت تو وہ بھی کرتے ہیں لیکن وہ اپنے رب کے لیے نہیں کرتے، تو آپ اپنے رب کے لیے کریں، نماز بھی پڑھیں اور قربانی بھی ادا کریں. فصلی لربک وانحر، لہٰذا آپ نماز پڑھیں اور قربانی کریں. ان شانئک ھو الابتر، ان، بے شک،
شانی آقا آپ کا دشمن، ہول ابتر ہو وہی ابتر بے نام و نشان ناکام برباد، ان شانی آقا ہول ابتر بے شک آپ کا دشمن ہی ناکام و نامراد ہے۔ جیسا کہ سورت کے شروع میں اور تفسیر کے شروع میں نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی کو طعنہ دیا کرتے تھے کہ ان کی تو کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ آپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ آپ برباد ہو گئے، آپ کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا اور آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں ہوگا، آپ کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ آپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ خود کفار مکہ جو آپ کے دشمن ہے یہی بے نام و نشان ہو کر رہ جائیں گے، یہی بے یار و مددگار ہو کر رہ جائیں گے، یہی ناکام ہوں گے۔ اس میں ایک لفظ آیا ہے ابتر۔ ابتر کسے کہتے ہیں؟ ابتر کہا جاتا ہے اس کو جس کا کوئی بیٹا نہ ہو، جس کی کوئی نرینہ اولاد نہ ہو۔ اسی طرح ابتر کا ایک معنی اور مطلب ہوتا ہے جو قبیلے سے بالکل الگ ہو گیا ہو، یعنی قبیلے سے کٹ گیا ہو، قبیلے سے الگ ہو گیا ہو، قبیلے والے اس کے ساتھ نہ ہو، برادری والے اس کے ساتھ نہ ہو۔ اسی طرح ابتر اس کو کہا جاتا ہے جس کے پاس وسائل اور ذرائع نہ ہو، جس کے پاس وسائل اور ذرائع نہ ہو۔ تو یہ کہ ابتر کے کئی معنی آتے ہیں۔ اس کو چھوٹے لفظ میں یوں کہا جا سکتا ہے، ابتر کے معنی آتے ہیں برباد، بے نام و نشان۔ کیونکہ جس آدمی کے اولاد نہ ہو، مذکر اولاد نہ ہو، جس آدمی کے پاس قبیلہ اور برادری نہ ہو، جس آدمی کے پاس وسائل اور ذرائع نہ ہو، ظاہر سی بات ہے کہ وہ ناکام اور برباد ہی ہوگا، بے نام و نشان ہی ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ آپ کو برباد سمجھ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہی برباد ہے۔ اور یہ اللہ نے صرف جواب ہی نہیں دیا ہے، بلکہ یہ ایک طرح کی پیشین گوئی تھی کہ ایسا ہو کر رہے گا، ایسا ہوگا۔ چنانچہ تاریخ نے دیکھا کہ کفار مکہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے تو کفار مکہ بہت سارے عربی قبائل کے ساتھ، یہودی اور نصارہ کی بہت ساری جماعت کے ساتھ غزوہ خندق جو آپ نے نام سنا ہوگا، کفار نے بہت سارے اپنے مددگاروں کے ساتھ، بہت سارے قبیلوں کے ساتھ مدینے کو گھیر لیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھود کر مدینے کے ارد گرد اپنا دفاع کیا اور کفار کو شکست دی۔ یہ سن 5 ہجری کی بات ہے۔ 3 سال بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر چڑھائی کی اور حملہ کیا، تو ان کا کوئی بھی مددگار نہیں تھا، ان کا کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ یا تو جب مدینے پر چڑھائی کی عرب والوں نے، مکہ والوں نے، تو مکہ والوں کے ساتھ سارا عرب تھا، یہود اور نصارہ کی جماعت اور ان کی فوج تھی۔ لیکن 3 سال بعد ہی ایسا وقت آ گیا تھا کہ جب حضور نے مکے پر چڑھائی کی تو ان کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، اور انہوں نے مجبوراً ہتھیار ڈال دیے تھے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے، یہ تو 3 سال بعد کی بات ہے، آج دیکھ لو، آج آپ اپنے چاروں طرف نگاہوں کو دوڑاؤ، غور کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے، ان پر اپنی جان نچھاور کرنے والے، ان کے نام پر قربان ہو جانے والے، اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو ایک بھی مسلمان اس کو برداشت نہیں کرتا اور اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ حضور کی کوئی لڑکے کی طرف سے کوئی نسل نہیں چڑھی، لیکن لڑکی کی طرف سے پوری دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پھیلی ہوئی ہے، ان کی اولاد دنیا میں موجود ہے، ان کے نام لینے والے موجود ہیں۔ لیکن کفار مکہ جو بڑے بڑے سردار، جن کے
تجارت کے اعتبار سے بہت زیادہ تعلقات تھے. عرب کے بڑے بڑے قبیلوں میں ان کے جاننے والے، ان کے مددگار، ان کے رفیق، ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے والے، ان کا ساتھ دینے والے بہت زیادہ موجود تھے. لیکن آج دیکھ لو، کوئی ان کی اولاد کو اگر جانتا ہو، آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ یہ عباسی ہے، یہ صدیقی ہے، یہ عثمانی ہے، یہ حسینی ہے، یہ فاطمی ہے، یہ حضرت حسن کی اولاد سے ہے، یہ سید ہے، یہ ہاشمی ہے. لیکن آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا کہ یہ ابو جہل کی اولاد سے ہے، یہ ابو لہب کی اولاد سے ہے، یہ عاص بن وائل کی اولاد سے ہے. کفار مکہ کے سرداروں میں سے کسی اولاد کو شاید آپ نہیں جانتے ہیں. ان کا نام لینے والا، ان کی اولاد کو جاننے والا کوئی موجود نہیں ہے. اللہ نے یہ معجزہ کر دکھایا، اور یہ پیشین گوئی جو ان نشانیہ کا حول ابتر میں کی تھی، اللہ نے پوری کر دکھائی ہے ہر جگہ. بلکہ میں بتلاؤں، اگر یہ جو آپ نے نام سنے ہیں، ابو جہل، ابو لہب، عاص بن وائل وغیرہ وغیرہ، جو مکے کے بڑے بڑے سرداروں میں شمار ہوا کرتے تھے، ان کے نام محفوظ ہو گئے ہیں. لیکن تفسیر کے تحت، اسلامی روایات کے تحت، اگر اسلامی روایات نہ ہوتی اور اگر قرآن کریم کی تفسیر نہ ہوتی، تو یہ دو چار کفار مکہ کے نام ہیں، ابو جہل وغیرہ، شاید ان کو جاننے والا بھی دنیا میں کوئی موجود نہ ہوتا. ان کی اولاد کو تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے. ان کا نام بھی صرف اسلام کی وجہ سے، اسلامی روایات کی وجہ سے باقی رہ گئی ہے. تو اللہ نے فرمایا ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان اور برباد ہے. یعنی یہ سوچ رہے کہ آپ برباد ہے، آپ کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ان کا نہیں ہوگا، آپ کا تو ہوگا. ایک دفعہ پوری سورت کا پھر سے ترجمہ کر لیتے ہیں. انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. فصلی لربک وانحر، لہٰذا آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھے اور قربانی کرے. ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے.